مرکز کی مودی حکومت نے مسلم دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے مسلم خواتین سے ہمدردی کے نام پر ایک ایسا بل منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو شریعت میں مداخلت ہے۔ طلاق ثلاثہ پر پابندی عائد کرنے والے بل کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے قومی سطح پر مہم چھیڑ دی ہے۔ اسی مناسبت سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر مسلم متحدہ محاذ ناندیڑ کے زیر اہتمام 11 مارچ کو مرکزی حکومت کے مجوزہ طلاق ثلاثہ بل کے خلاف دفتر ضلع کلکٹر ناندیڑ کے سامنے صبح 10 تا دوپہر 3 بجے تک خواتین کا ایک عظیم الشان احتجاجی دھرنا منعقد کیا جا رہا ہے۔ حکومت پر یہ واضح کیا جا سکے کہ ہندوستانی مسلمان نام نہاد اصلاحات کے بہانے شریعت میں مداخلت کے سخت خلاف ہے۔ ان خیالات کا اظہار آج منعقد کی گئی پریس کانفرنس میں مسلم متحدہ محاذ اور دیگر ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران نے کیا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر مسلم متحدہ محاذ ناندیڑ نے طے کیا ہے کہ حکومت ہند نے یا مودی سرکار نے یا RSS والوں نے جو بل لوک سبھا میں پارلیمنٹ میں منظور کیا، اب راجیہ سبھا میں جانا ہے، اس کی مخالفت کے لیے ہم نے جو ہے دھرنا لیا ہے۔ ہمارے دھرنے کا صرف اس بل کی مذمت کی جائے اور یہ بل کسی نہ کسی طریقے سے پاس نہ ہو جائے۔ اگر پاس ہوتا ہے تو انشاءاللہ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہم کو جو حکم دے گا ہم اس پر کام کریں گے۔ خدا حافظ۔ جو بل ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں اور یہ جو بل ہے یہ صرف اور صرف شریعت میں مداخلت کی غرض سے پاس کیا گیا ہے، مسلم عورتوں کی ہمدردی کا نام لے کر۔ اسی لیے ہم مسلم عورتیں گرچہ کہ یہ مسلم متحدہ محاذ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پر ہم اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات آپ کو کلیئر کر دیں کہ یہ دراصل ہم 99% ہندوستانی مسلم عورتوں کے من کی بات ہے، ہمارے دل کی آواز ہے۔ اسی لیے ہم احتجاج ہمارا اندراج کروانا چاہتے ہیں، ہم اپنا احتجاج حکومت کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس لیے بڑے پیمانے پر بھارت میں، ہندوستان میں ہر جگہ اس طرح کے احتجاجی دھرنے ہو رہے ہیں تاکہ ہم حکومت کو بتا سکیں کہ ہندوستان کی مسلم عورت اپنی شریعت کے ساتھ ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی بل ہم قطعی طور پر جو ہے اس کو منظور نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ بل رد کرے۔ اس لیے ہمارا احتجاجی دھرنا ہے۔ ہم کلکٹر کے ذریعے سے اپنی بات پردھان منتری وزیر اعظم تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں۔ ہم تمام عورتیں آج اس بات کے لیے یہاں پر یعنی جمع ہونے کے لیے ہم نے یہ احتجاجی دھرنا منعقد کیا ہے 11 مارچ کو، اور انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہم یہاں پر اپنا جو ہے احتجاج وہ ہے تو ہم درج کروائیں گے۔ یہ بل ہم لوگ اس کا پورا بائیکاٹ کرتے ہوئے ہم شریعت کے اندر کسی کی مداخلت کرنا بالکل پسند نہیں کریں گے۔ ہم خواتین، ہم بھارت کی 98% خواتین شریعت کو لے کر چلنے والے میں سے ہیں اور ہم لے کے چلیں گے تا قیامت تک ہم شریعت پہ رہنے والی ہے۔ ہم اس ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے کہ شریعت میں کوئی کرے۔ ہم احکام الہی کے حکموں کو لے کے چلنے والی مومن خواتین ہیں ہم لوگ، اس لیے ہم لوگ اس طرح کے دھرنے سے پورے ہندوستان میں اس طرح کے دھرنے لے کر ہم ہماری یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو بل، یہ جو قانون ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کا ہم لوگ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے 11 مارچ کو ہونے والے مسلم خواتین کے دھرنے کی کامیابی کے سلسلے میں الحمدللہ بہت زیادہ تیاریاں کی گئی ہیں۔ جیسے والنٹیئرز کا جو نظم ہے، تقریباً 600 مرد والنٹیئرز ہیں اور 300 خواتین والنٹیئرز ہیں۔ خواتین کے لیے بچھاؤ کا انتظام کیا گیا ہے، پانی کا نظم کیا گیا ہے، اسی طرح جو ہے گاڑیوں سے لانے کا نظم بھی کیا گیا ہے، اسی طرح گاڑیوں سے پھر واپس ان کو ان کے مقام پر لے جا کر پہنچانے کا نظم کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ کافی حد تک یہ تیاریاں اس دھرنے کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ جو بات کہی گئی تھی شعر میں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں، کہ تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، وہی معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے کہ طلاق پر اور اس سارے مسائل پر مسلم ملت بیدار نہیں تھی، اور اس شرانگیزی کے فتنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کا پہلو یہ نکال دیا کہ اس کو لے کے پورے ملک میں جتنی تنظیمیں اور جماعتیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر کام کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک نہ صرف پڑھے لکھے طبقات میں بلکہ عام لوگوں میں، عام خواتین میں بھی بیداری آئی ہے کہ انہوں نے جانا ہے کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، اس پہ اللہ اس کے رسول کی شریعت کیا کہتی ہے اور یہ بل کیسے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ سارے معاملے میں بہت اچھی بیداری آئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شر کے پہلو میں خیر کے پہلو کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا۔ الحمدللہ ہمارے شہر ناندیڑ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر مسلم متحدہ محاذ کی زیر نگرانی جو خواتین کا عظیم الشان احتجاجی دھرنا
11 مارچ کو منعقد ہونے جا رہا ہے. اس سلسلے میں خواتین کی اور مرد حضرات کی بیداری کے لیے الحمدللہ شہر میں مختلف خواتین کے جلسے بھی لیے گئے, نکڑ کے اجلاس بھی منعقد کیے گئے ہیں, اور آٹو کے ذریعے سے, اشتہارات کے ذریعے سے بھی عوام میں ایک بھرپور بیداری پیدا کی گئی ہے. اب چونکہ یہ دھرنے کا وقت قریب آ گیا ہے, اس لیے میں اپنے طرف سے بھی اور مسلم متحدہ محاذ کے ذمہ داران اور تمام ملی و قومی تنظیموں کے ذمہ داران کی طرف سے یہ خواتین و حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ 11 تاریخ کے ہونے والے اس مورچے کو کامیاب بنانا اپنا ایمانی فریضہ سمجھے, اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف ہماری جان و مال کا نہیں ہے بلکہ ہماری شریعت کے اندر مداخلت کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس کو نہ بچا سکے تو اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایسے آئندہ کئی مسائل رہیں گے جس کو نافذ کرنے کے بعد مسلمان شریعت پر برقرار نہیں رہ سکے گا.